بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک نئی چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں کو حصول علم دین کے لیے وسیع بنائے۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے تعلیلات کے بارے میں۔ تو تعلیلات ایک اہم چیز ہے صرف کے اندر، اور ہم علم صرف اور علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم کی احادیث طیبہ کی صحیح طریقے سے تفہیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا، چاہے ہم صرف پڑھیں، چاہے ہم نحو پڑھیں، چاہے ہم عربی گرامر پڑھیں، چاہے کوئی بھی کتاب پڑھیں، تو سب سے پہلے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اپنا ذہن، اپنا مائنڈ یہ بنانا چاہیے کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں۔ بسا اوقات چند احباب کو، کچھ احباب کو ذہن پر کیا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، یہ کتابیں بورنگ لگتی ہیں، یہ فن بورنگ لگتا ہے، یا کچھ اور جو ہے وہ اس کو فیلنگ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو کلیئر بنانا ہے، اپنے ذہن کو جو ہے وہ اچھا بنانا ہے، اور اس کو پوزیٹیو میں لینا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں صحیح طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی بھی آپ کو دشواری بھی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ بآسانی کے ساتھ ان فنون کو، ان علوم کو سمجھ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے سینوں کو بھی جو ہے وہ وسیع فرمائے گا اور بلند فرمائے گا۔ آپ کے وقار کو، آپ کے حافظے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک قوت ملے گی۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے ذہنوں کے اندر ان علوم کو بڑا عالی شان نہیں سمجھنا، بلکہ یہ آسان علوم ہیں۔ بندہ صرف تھوڑی بہت محنت کرے، تھوڑا بہت اس کے اندر اپنا جو ذہنی اس کی قوت ہے اس کو اس میں لگائے، تو چاہے صرف ہو چاہے نحو ہو، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس کے اندر اگر بندہ بھرپور طریقے سے کوشش کرے تو وہ ماہر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعلیلات بھی ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ، بسا اوقات ایسی کلمات آ جاتے ہیں جن کی تعلیل کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیل ہوتی کیا ہے۔ تعلیل، یہ اس کے جو حروف اصلیہ ہے یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ تعلیل یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اور اس کے حروف اصلیہ ہیں عین لام لام۔ ٹھیک ہے، عین لام لام۔ علل یعللو، اس کا جو ہے وہ ماضی مضارع آتا ہے، اور اس کی مصدر آتی ہے تعلیل، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کلمہ، جس کلمے کے اندر، جو کلمہ، چاہے وہ کلمہ اسم ہو چاہے وہ کلمہ فعل ہو، وہ کلمہ جس کے اندر کوئی قاعدہ اپلائی ہوا ہے، تو اس قاعدے کو بیان کرنا اور اس کی اصل حیثیت کو بیان کرنا یہ تعلیل کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی صیغہ ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس میں کوئی قاعدہ لگائے، وہ اپنی اصل جو ہے وہ صورت پر، وہ اپنی اصل جو ہے وہ کیفیت پر نہیں ہے، وہ کوئی اور کنڈیشن میں، کوئی اور صورت میں ہے، تو ہم وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس صیغے میں کیا ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے۔ اور تعلیل کے اندر آپ جتنے بھی قواعد ہیں، چاہے وہ متفرق قواعد ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ مضارع کے یا ماضی کے، یا جو محموز ہے اس کے قاعدے ہوں، یا اجوف ناقص کے قاعدے ہوں، تو آپ نے ان ہر ایک قاعدے کو یاد نہیں کرنا۔ ہمارا یہ جو سیشن ہے، اس سیشن میں ہم کوشش کریں گے، آج تو ہمارا سیشن ہے کہ تعلیل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ باقی جو ہمارے چند دن ہوں گے ان کے اندر ہم وہ آپ کو قاعدے بیان کریں گے، گروپس کے اندر بھی ہم آپ کو بھیجیں گے کہ کون کون سے قاعدے کثیر الاستعمال ہیں، اور ان قاعدوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو ہم وہ قاعدے آپ کو یاد کرائیں گے، اور آپ کو یاد بھی ہوں گے، صرف وہی قاعدے آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ کریں گے،
آج کے اس لیکچر کے اندر ہم تعلیل کرنے کا طریقہ آپ کو عرض کریں گے، تو آپ توجہ کے ساتھ اور جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے پوچھا جائے گا، کہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تعلیل کی اصل کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو عرض کر دی کہ تعلیل کیا ہوتی ہے۔ اب تعلیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب بھی ہمارے سامنے کوئی معلل صیغہ آئے گا، جب بھی ہمارے سامنے معلل صیغہ آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اس صیغے کے اندر کیا ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے۔ تو ہم دو کام کریں گے، ہم دو کام کریں گے کہ پہلے تو اس صیغے کی اصل معلوم کریں گے کہ یہ صیغہ اصل میں کیا تھا، یہ صیغہ اصل میں کیا تھا، یہ اس کیفیت میں آیا کیوں ہے۔ پہلا ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی اصل معلوم کرنی ہے۔ اس کے اصل معلوم کرنے کے پھر چار طریقے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس صیغے کی کیا کرنی ہے، اصل معلوم کرنی ہے۔ جو معلل صیغہ ہے کہ وہ معلل صیغہ اصل میں کیا تھا۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ معلل صیغہ اصل میں یہ تھا، تو پھر دونوں میں جو فرق ہے، ایک ہے معلل صیغہ، ایک ہے غیر معلل صیغہ، تو ان دونوں کے درمیان جو فرق آ رہا ہے اس فرق کو ہم نے دور کرنا ہے، اس میں ہم نے قاعدہ اپلائی کرنا ہے، اور قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد وہ جو فرق واقع ہو رہا ہے معلل صیغے اور غیر معلل صیغے میں، تو وہ فرق ہم نے دور کرنا ہے قاعدے کی وجہ سے، قاعدے کی مدد سے۔ جیسے ایک صیغہ ہے قال، تو قال کی اصل کیا ہے، قول، تو اب اصل قول ہے اور معلل صیغہ کیا ہے، قال ہے۔ قال معلل صیغہ ہے، قال معلل صیغہ ہے، اور قال معلل صیغے کی اصل ہے قول۔ تو یہ دو الگ صورتیں بن گئی، ایک قول ایک قال، تو یہ دونوں صیغے معلل اور غیر معلل، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس فرق کو ہم دور کریں گے قاعدے کی مدد سے، قاعدے کی جو ہے وہ ذریعے سے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، قاعدے اپلائی کرتے رہیں گے، جو معلل صیغہ آئے گا آپ اس کو جو ہے وہ حل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ چیز آ جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھیں نہ، محنت نہ کریں، قواعد نہ یاد کریں اور یہ چیز آپ کو آ جائے، تو ایسا ہو سکتا نہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ محنت طلب کرتی ہے، چاہے آپ کو کوئی بھی دنیا کے اندر چیز کرنی ہو تو وہ آپ کو محنت کہتی ہے کہ محنت کرو۔ تو یہ اگر چیز آپ نے سیکھنی ہے، اس چیز میں آپ نے ماہر ہونا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں محنت کرانے کے لیے اور تیاری کروانے کے لیے، اور طریقہ آپ کو بتانے کے لیے ہم حاضر ہیں، محنت آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا جو اسٹیپ ہے تعلیل کرنے کے اندر، آپ نے صیغے کی اصل معلوم کرنی ہے۔ اب صیغے کی اصل ہمیں کیسے معلوم پڑے گی، اس کے چار طریقے ہیں۔ صیغے کی اصل معلوم کرنے کے چار طریقے ہیں۔ پہلے تو صیغہ پہچانے، کوئی بھی آپ کے سامنے صیغہ آ جاتا ہے تو وہ صیغہ پہچاننا ہے کہ یہ صیغہ ہے کون سا، واحد مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، واحد مؤنث غائب ہے، تو یہ صیغہ آپ نے جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صیغہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ اور یہ صیغہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ صیغہ پتہ چلتا ہے علامات سے۔ آپ نے صرف کے اندر، نحو کے اندر چیزیں پڑھی ہوں گی کہ علامات کے ذریعے، فعل مضارع کی الگ علامات ہیں، فعل ماضی کی الگ علامات ہیں، جن کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ علامات کے ذریعے صیغے کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ میں آپ کو ماضی اور مضارع کی علامات ذکر کر دیتا ہوں، گروپ کے اندر بھی میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھیج دوں گا جو آپ کے گروپ سے ہیں۔ تو پہلے ہے ماضی کی علامات، جیسے فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، وہ آتا ہے فعل۔ اسی طرح فعلا یہ ماضی ہے، اور تثنیہ ماضی ہے، تثنیہ مذکر
غائب کا صیغہ ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ الف ما قبل مفتو، الف ما قبل مفتو یہ تثنیہ کی علامت ہے۔ فعلو، اس میں جو واو ساکن ما قبل مدموم، یہ جمع مذکر غائب کی علامت ہے فعل ماضی کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی کی علامات ہیں ساری۔ تا پیش تو، یہ واحد متکلم کی علامت ہے۔ فعل تو واحد متکلم کی علامت ہے۔ فعلنا، یہ نا جمع متکلم کی علامت ہے۔ تو یہ آپ نے علامات ازبر اور اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، بالکل آپ نے پکے طریقے سے یاد کر لینی ہے، تو یہ آپ کو فعل ماضی کی علامات آ جائیں گی۔ تو اس کے بعد آتی ہیں فعل مضارع کی علامات۔ فعل مضارع کی دو طرح کی علامات ہیں۔ فعل مضارع کے اندر شروع میں بھی علامات آتی ہیں، فعل مضارع کے آخر میں بھی علامات آتی ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں علامتیں جو ہے وہ مضارع آتی ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون، حروف عطین، یہ فعل مضارع کی علامات شمار ہوتی ہیں۔ تو یا یہ غائب کے لیے آتی ہیں، اور تا حاضر کے لیے آتی ہیں، اور حمزہ جو ہوتا ہے شروع میں وہ واحد متکلم کے لیے، اور نون جو شروع میں ہوتا ہے وہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ تو یہ علامات، یہ سیگا ہے، سیگے کے سامنے اس کی علامات لکھی ہوئی ہیں، تو یہ آپ نے علامات یاد کر کے کسی بھی سیگے کو آپ نے پہچان لینا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی سیگا بتاؤں، جیسے سیگا ہے ایک جو ہے وہ نصر یا نصرو، جو یہ کون سا سیگا ہے؟ آپ نے علامات دیکھ کر اس کو پہچاننا ہے۔ نصرو، واو ساکن ما قبل مدموم، یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے فعل ماضی کا۔ تو آپ کو سیگا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ سیگا پہچانے کی ایک جو طریقہ ہے، ایک جو ٹرک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علامت دیکھ کر کیا کریں گے؟ سیگا پہچانیں گے۔ بسا اوقات ایسی کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ جہاں پر علامت اس کی غائب ہوتی ہے، کوئی علامت وہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ہم ترجمہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ سیگے کو پہچانیں گے۔ جیسے کو، کاف واو پیش کو، تو یہ فعل، یہ سیگا کون سا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس میں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ دیکھ کر، ترجمے کے ذریعے ہم سیگا پہچانیں گے کہ یہ سیگا جمع مذکر ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں نا کو انفسکم و اہلیکم نارا، تو کو یہ فعل امر ہے، اور فعل امر یہ جمع ہے، تو علامت تو اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ ترجمہ دیکھا گیا، تو ترجمہ دیکھ کر ہم نے معلوم کر لیا کہ یہ سیگا کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کل تم، تو یہ کل تم سیگا ہے۔ تو کل تم کون سا سیگا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اسلامی بھائی؟ کل تم جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، اور اس میں علامت کون سی ہے؟ تم ضمیر ہے، تم تم ضمیر اس کی علامت ہے، تو یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سیگا کون سا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس سیگے کا وزن نکالنا ہے کہ یہ سیگا اگر اپنی اصل کنڈیشن پر ہوتا، یہ سیگا اگر اپنی اصلی حالت پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا کریں گے؟ اس کی اصل حالت، اصل کنڈیشن نکالیں گے کہ یہ سیگا اگر اپنی اصل پر ہوتا تو کیا ہوتا، اس کا وزن کیا ہوتا۔ مثلا کل تم ہے، جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے، تو صحیح سالم سے جمع مذکر کا سیگا کیا آتا ہے؟ صحیح سالم سے جمع فعل مذکر، تم، ہاں، سیگا آتا ہے فعل تم۔ وزن نکالیں گے نا، وزن، تو صحیح سالم سے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا سیگا کیا آتا ہے؟ فعل تم، فعل تم آتا ہے۔ تو آپ نے یہ وزن بھی معلوم کر لیا، تو فعل تم، وزن معلوم کر لیا، سیگا پہچان لیا، سیگا پہچاننے کے بعد آپ نے وزن بھی معلوم کر لیا کہ یہ اس وزن پر ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے حروف اصلیہ معلوم کرنا۔
کہ جس کلمے میں، جس فعل میں، جس اسم میں تعلیل ہوئی ہے، اس تعلیل ہونے والے کلمے میں معلل صیغے کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ جیسے کل تم ہے تو کل تم کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ یہاں پر تو تم ضمیر تو علامت ہے، قاف لام لکھا ہوا ہے، حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے اندر، تو اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ تو ہم چلے جائیں گے حروف اصلیہ کو معلوم کرنے کہ یہ کیا ہے، کاف واو لام ہے، یا کاف یا لام ہے، یا کچھ اور ہے، ناقص ہے یا اجوف ہے، یا جو ہے وہ مثال ہے یا محموز ہے۔ تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، حروف اصلیہ اس کے معلوم کرنے ہیں۔ اور حروف اصلیہ ہمیں کیسے معلوم پڑیں گے؟ ہم اس کا مصدر دیکھیں گے۔ کل تم، اس کا مصدر آتا ہے قولن۔ اب مصدر ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ مصدر ہمیں پتہ چلے گا منجد سے۔ کافی منجد موجود ہیں، آپ ڈیجیٹل دور ہے تو آپ ایپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کی، چاہے قاموس الوحید ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جو ہے وہ المنجد وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو وہ آپ کی موبائل میں چل جائے گی، اور بآسانی آپ کسی بھی کلمے کے حروف اصلیہ کو نکال سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اس کا منجد استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ہم نے عرض کیا ہوا ہے، اگر وہ ویڈیو آپ تک نہیں پہنچی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے، اس کو دیکھ کر آپ حروف اصلیہ معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی کلمے کے، اور منجد استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے صیغہ پہچان لیا، جب آپ نے وزن نکال لیا، تو اب آپ نے حروف اصلیہ پہچاننے ہیں، اور حروف اصلیہ پہچاننے کا طریقہ ایک کیا ہے؟ مصدر آپ اس کا نکالیں۔ جیسے کل تم کا مصدر کیا آتا ہے؟ قال یقول قال قولون، یقول قولا. قال یقول قولن، تو قولن کے اندر اس کے حروف اصلیہ آ گیا، قاف واو اور لام، پتہ چل گیا۔ نام صیغہ ہے تو اس کا حروف اصلیہ کیا ہے؟ نام ینوم نومن، مصدر جی نوم، نوم آتا ہے، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند۔ تو مصدر کے اندر حروف اصلیہ آپ کو مل جائیں گے، اور حروف اصلیہ کو معلوم کرنے کے لیے مصدر آپ کو کہاں سے ملے گی؟ منجد سے ملے گی، اور منجد کا طریقہ آپ نے سیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، منجد استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب یہ 3 چیزوں ہو گئیں، صیغہ بھی ہم نے پہچان لیا، صیغے کا ہم نے وزن بھی نکال لیا، اور جو معلل صیغہ ہے اس کے ہم نے حروف اصلیہ بھی نکال لیے۔ اب لاسٹ اور کام کی چیز آتی ہے کہ ہم نے وہ جو صیغہ ہے اس کے جو حروف اصلیہ ہے، تو اس کے حروف اصلیہ کو ہم نے وزن پر لے آنا ہے، حروف اصلیہ کو وزن پر لے آنا ہے۔ جیسے نام ہے، یہ نام کیا ہے؟ معلل صیغہ ہے، اور نام معلل صیغے کا ہم نے وزن نکالا ہے فاعل، کیونکہ یہ واحد مذکر غائب ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے وہ فعل کے وزن پر آتا ہے۔ اسی طرح کل تم، ہم نے جو ہے وہ مثال بیان کی، تو کل تم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ صحیح سالم سے فعل تم کے وزن پر آتا ہے، وہ بھی ہم نے نکال لیا، وزن بھی نکال لیا۔ کل تم یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کا صیغہ فعل ماضی سے فعلتو کے وزن پر آتا ہے، کل تو یس فعلتو کے وزن پر ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ان تمام صورتوں کو اصل میں لائیں گے، جو حروف اصلیہ ہے اس کو اس وزن پر جو ہے وہ لے آئیں گے۔ اس کو میں جو ہے وہ ایڈٹ کرتا ہوں، 1 منٹ۔ جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو حروف اصلیہ کو وزن پر لے آنا ہے۔ تو حروف اصلیہ کو وزن پر کیسے لائیں گے؟ حروف اصلیہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نوم کی، نام ینوم نومن، اس کے حروف اصلیہ آتے ہیں نون واو اور میم۔ حروف اصلیہ کیا آتے ہیں؟ واو،
नून, نون واو اور میم. نون واو اور میم، تو اس کو ہم نے فاعلہ کے وزن پر لے آنا ہے، تو نام اصل میں کیا تھا؟ نوم، یہ ہم نو نے اصل نکال لی، نوام نوامہ. نوم یہ آ گیا۔ اور اسی طرح کل تم، یہ اصل میں کیا تھا؟ ہم نے کل تم کے حروف اصلیہ کیا نکالیں؟ قاف، واو اور لام۔ تو کاف کو فا کلمے کی جگہ میں رکھیں گے، عین کلمے کو عین کلمے کی جگہ میں رکھیں گے، اور لام کلمے کو لام کلمے کی جگہ میں رکھیں گے، تو یہ بن جائے گا ہمارا اصلی صورت پر آ جائے گا۔ تو کل تم یہ اصل میں تھا، کاف کو دے دیں ہم زبر، اس کے بعد کاف کے بعد آتا ہے واو، تو واو کو دے دیں گے ہم عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو عین کلمے کو ہم نے دے دی زبر۔ اس کے بعد لام کلمہ آ جاتا ہے، اور لام کلمے پر کیا ہے؟ سکون، تو لام کلمے کو ہم نے دے دینا ہے سکون۔ تو یہ فعل تم کے وزن پر اس کا آ گیا، فعل تم کے وزن پر، وزن سیم ہے، کول تم فعل تم، تو حروف اصلیہ کو وزن پر جو ہے وہ لانا ہے، نوم فعل، کولتم فعلتم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا کیا؟ اس کو حروف اصلیہ کو وزن پر لائے، تو یہ اس کی اصل صورت بن گئی۔ اسی طرح کل تم ہے، کل تو ہے تو اس کو فعلت پر لانا ہے، تو قاف یہ حروف جو ہے وہ فا کلمہ ہے، تو فا کلمے پر زبر ہے، تو فا کلمے کو زبر دے دی۔ اس کے بعد آتا ہے عین کلمہ، اور عین کلمہ اس کا کیا ہے؟ واو ہے، تو عین کلمہ جو واو ہے اس پر بھی زبر ہے، تو اس کو دے دی ہم نے زبر، تو کل تو سے یہ بن گیا کول تو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چار صورتیں ہیں، چار کنڈیشنز ہیں کہ جن چار صورتوں کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی معلل سیغے کی اصل معلوم کر سکتے ہیں۔ نام اصل میں نوم تھا، کل تم اصل میں قول تم تھا، کل تو اصل میں قول تو تھا، تو یہ اصل ہمیں معلوم پڑ گئی، تو اصل اور معلل سیغے کے درمیان کیا کریں گے؟ ہم قاعدہ اپلائی کریں گے، اور قاعدے آپ نے بالآسانی اور جو ہے وہ صحیح انداز میں قاعدے آپ نے یاد کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ قاعدے یہاں پر اپلائی کرنا بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو کل جو ہم آپ کو کام دیں گے، وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی گروپ میں بھیجا جائے گا، کہ آپ نے محموز کے قاعدے یاد کرنے ہیں، جو کثیر الاستعمال محموز کے قاعدے ہیں، تقریباً 3 سے 4 قاعدے ہیں، 3 سے 4 قاعدے ہیں، وہ آپ نے محموز کے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ جو قلیل الاستعمال ہے ان کو آپ نے یاد نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، یہ جو بیان کیا سمجھ آ گیا؟ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔ جی، یہ سوال جی کیا گیا کہ سمجھ گیا. معنی کیسے متعین کریں گے سر کسی لفظ کا؟ معنی کیسے متعین کریں گے؟ معنی یہ تو سیگے سے آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ سیگا کون سا ہے۔ جب سیگا پتہ چل گیا کہ یہ نام ہے، واحد مذکر غائب ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سو گیا وہ ایک شخص، نامت سو گئی وہ ایک عورت، نم تو سو گیا میں، متکلم کا سیگا ہے تو متکلم والی معنی۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ معنی ہم منجد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، کہ یہ جو مصدر ہے، مصدر کا معنی ہم منجد سے معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم عبارت کو دیکھ کر بھی معنی کو معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبارت کو دیکھیں گے، مضمون عبارت کا سمجھیں گے، تو مضمون عبارت سے بھی لفظ کی جو ہے وہ معنی سمجھ آ جاتی ہے۔ جی، متعین اسی طرح ہوگا، عبارت و بحث کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہی جی، یہ ایک الگ چیز ہے، لفظی ترجمہ الگ چیز ہے، مرادی معنی الگ چیز ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہم آپ کو عرض کریں گے، کہ کیا ہونا چاہیے، لفظی ترجمہ کیسے کرنا ہے، عرفی ترجمہ کیسے کرنا ہے، مرادی لفظ کیسے نکالنا ہے۔ جی، وہ ایک الگ چیز ہے نا، مرادی معنی دیکھنا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کبھی نہ کبھی عرض کریں گے، یا تحریر بھیج دیں گے گروپ کے اندر، کہ لفظی اور مرادی معنی
यहाँ पर कौन सा माना मुराद है। तो ये भी मुंजिद के अंदर आपको मिल जाएगा। एक लफ्ज होगा, एक लफ्ज की दो या दो से ज्यादा माना होंगे, एक लफ्ज की दो या दो से ज्यादा माना होंगी। आप उसको देख कर मालूम कर सकते हैं कि इसकी कौन कौन सी माना बन सकती है। फिर आप बहस देखेंगे, इबारत का मजमून देखेंगे, फिर थोड़ा गौर व फिक्र करेंगे कि इस मजमून से लिहाज से इस कलमे की माना कौन सी मुराद ले सकते हैं। ठीक है। तो ये भी जो है वो सूरत बनती है। ये एक आपको कसरत, कवायद को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, मुंजिद को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, किसी उस्ताद के पास इबारत सुनना, सुनाना, तर्जमा करना, तो ये इस चीज़ को जो है वो इस तरह जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एराब लगाने में कैसे महारत हासिल की जाए। एराब लगाने में महारत इस तरह आप हासिल कर सकते हैं कि आपके पास जो भी इबारत है, अरबी इबारत है, आप पढ़ते जाएं। आप गलत पढ़ें सही पढ़ें, पढ़ें, लेकिन सबसे पहला स्टेप एराब लगाने के अंदर ये है कि आप इबारत पढ़ें, चाहे गलत पढ़ें चाहे सही पढ़ें, आपको इबारत पढ़नी आनी चाहिए। अब उसके बाद आता है कि अब इबारत सही कैसे पढ़ें। तो इबारत सही इस तरह आप पढ़ सकते हैं कि आप सरफ आपका मजबूत हो। इसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे कि जो अवामिल है उन अवामिल को आप याद करें। रफ़ा देने वाले कौन से अवामिल हैं, मरफू अस्मा कौन से होते हैं, मंसूब अस्मा कौन से होते हैं, और नसब देने वाले अवामिल कौन से होते हैं, जर देने वाले अवामिल कौन से हैं, और मजरूर अस्मा कौन से होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इनको आप याद कर लें। याद करने के बाद आप किसी उस्ताद के पास, किसी दोस्त के पास, किसी क्लास फेलो के साथ बैठें जो थोड़ा माहिर हो। तो इंशाल्लाह ताला इस बारे में भी इरादा तो है। काफ़ी अहबाब ने कहा हुआ है कि आप जो है वो इजरा सरफ व नहव का एक क्लास रखें कि जिसके अंदर सब हों और उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हों। तो अभी तो शशमाई के इम्तहानात होने हैं जामियात में। तो जैसे ही शशमाई के इम्तहान कंप्लीट होते हैं तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह ताला एक कम फीस के अंदर कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो उसमें भी अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छे तरीके से सिखा देंगे। ठीक हो गया। और कुछ पूछना हो तो हम हाजिर हैं। जी सर, सर।